27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم، أَزْوَاجًا ثَلَاثًا تین گروہ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے، واصحاب المشأمۃ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور سبقت کرنے والے، السابقون بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، المقربون مقرب لوگ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر تھا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہ ان میں سے کامیاب ہوں گے اور ایک گروہ ناکام ہوگا۔ پہلا گروہ جو کامیاب ہوگا وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ اے لوگو یہ دیکھو نامہ اعمال، ہمارا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں مل گیا، بڑے خوش ہوں گے، ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے۔ جس طرح بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، رزلٹ کارڈ ملتا ہے تو آ کر گھر میں سب کو بتاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہی حال جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان لوگوں کی خوشی دیدنی ہوگی، ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے۔ سورہ حاقہ کے اندر اسی کی تفصیل فرمائی، آیت نمبر 19-29 پارے میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بہرحال وہ لوگ کہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ پس وہ کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ بے شک مجھے تو یقین تھا اللہ سے ملنے کے لیے کہ مجھے اپنا نامہ اعمال، اپنا حساب ملنے والا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ دل پسند عیش و عشرت میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ عالی مقام جنت میں ہوں گے دائیں ہاتھ والے لوگ، قطوفها دانیہ، ایسے پھل ہوں گے کہ جن کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے،
ان لوگوں سے کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ملے گا، فرمایا جو کچھ تم کر چکے گزشتہ دنوں میں، دنیا کے اندر جو تم لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا ان دنیا کے دنوں کے اندر تم نے اپنے اللہ کو راضی کیا، آج اللہ کریم کے انعامات سے مزے لو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرے گروہ کا ذکر کیا جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے یہ تو معلوم ہی نہ ہوتا، ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت ہی ہوتی فیصلہ کرنے والی، یعنی موت جو آتی وہ مجھے ختم کر دیتی، دوبارہ اٹھنا مجھے نہ ہوتا، اس لیے کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا، جس مال کی وجہ سے میں نے دنیا میں ظلم کی، زیادتی کی، حق بات سے دور ہوا، یہ قیامت والے دن اللہ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا، افسوس کریں گے، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ختم ہو گیا مجھ سے میرا غلبہ، جس پیسے کی وجہ سے میرا زور تھا، اقتدار تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، ہائے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اس بدبخت کو، توق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور جو ان کے گلے کے اندر زنجیر ہوگی، ثم فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، ذرعہا 70 ذراعا، اس کی پیمائش فرمایا 70 گز ہوگی، اللہ اکبر، اس لیے کہ جہنمی لوگ شکل و صورت میں موٹے اور اسی طریقے سے بد شکل ہوں گے، وہم فیہا کالہون، بہت بد شکلیں بنائے جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ 70 گز اور ایک گز میں 3 فٹ اور اس طرح 200 سے زیادہ بنتی، اتنی لمبی زنجیر سے جکڑے جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی آخرت کا نقشہ بیان کر کے اصحاب المیمنہ اور اصحاب الشمال ان کا بیان کیا کہ اب مرضی تمہاری ہے، جس کے راستے پہ چلو، وقت سے فائدہ اٹھا لو، ضائع نہ کرو اس وقت کو، یہ قرآن آنکھیں کھولنے کے لیے آیا، اگر کوئی نہ سمجھے تو بے وقوفی ہے، یا یہ کہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑا صحت مند ہوں، موت ابھی دور ہے، تو یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو،
کون کثرت سے یاد کرتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، اس لیے کہ لوگ ابتداءً اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان نہ جایا کرو، اس لیے کہ لوگ وہاں جا کر کفر اور شرک کرتے تھے، قبروں کا طواف کرتے تھے، چڑھاوے میلے لگاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب صحابہ کرام کے ذہن پختہ ہو گئے، کفر شرک سمجھ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب اجازت ہے۔ قبریں دیکھ کر موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے، لیکن ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل بڑے سخت ہیں۔ آج ہر نکمہ آدمی قبرستان میں ہوتا ہے، تاش بھی وہاں کھیلتے ہیں۔ یہ عبرت کی جگہ ہیں، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہیں۔ کاش اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرما دے۔ تو دو گروہ ہوئے، ایک اصحاب المیمنہ اور دوسرا اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا طبقہ بیان کیا والسابقون السابقون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ، اور یہ اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں ان مقرب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ انسان طلبگار ہو تو رب منزلیں آسان کر دیتے ہیں، ایک انسان کی طلب ہی نہ ہو تو بے طلب انسان کو اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ طلب انسان کرے تو کوشش کرتا رہے اس کے مطابق، تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس تیسرے طبقے میں السابقون السابقون بنائے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ سابقون الاولون کے تو کیا ہی کہنے ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور فرمایا ان کے بارے میں ثلۃ من الاولین، پہلوں میں زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں کم ہوں گے۔ یہ سابقون الاولون اور یہ مقربین لوگ جو اللہ کے خاص مقرب لوگ ہوں گے، یہ پہلوں میں زیادہ بعد والوں میں بہت کم ہوں گے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے پہلا اور آخری طبقہ مراد ہے، کہ پہلے امت کے پہلے لوگ جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد میں یہ مقرب لوگ ہوں گے، اور اس امت کا جو آخری طبقہ ہوگا اس میں یہ اللہ کے مقرب لوگ کم ہوں گے۔ اور پہلے لوگوں میں سابقین مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی، صحابہ کرام ہیں جن میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تین گروہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی ان تین زمانوں کے بارے میں فرمایا، یہ تین زمانے حدیث میں فرمایا بڑے اچھے لوگ، نیکیوں والے، بہترین زمانہ یہ تین زمانے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ بہترین، پھر ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگ ہوں گے وہ بہتر لوگ ہوں گے۔ تو ان میں مقربین لوگ زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں بعد والوں میں بہت کم ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اللہ پاک ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی،
جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی امتوں سب کو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے امتیوں کی جنتیوں کی صفیں 40 ہوں گی، اور اس امت کی صفوں کی تعداد اہل ایمان کی 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس ان آیات میں اللہ نے انہی 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ہو جاؤ گے تم 3 گروہ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے، واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں۔ ان کا انعام ذکر فرمایا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین، بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق